بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز الاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجیے کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ بے شک میری نماز اور میرا حج، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنی ہو، زکوٰۃ دینی ہو، حج کرنا ہو، الغرض کوئی بھی نیکی کرنی ہو، اس میں فقط اور فقط اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ ایک اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرے اس کا دل اس عمل اور عبادت میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ لہذا تمام معاملات میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں ان میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ بخاری شریف کے آغاز میں ہی حدیث پاک ہے کہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیات پر ہے۔ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر وہ شخص جو عمل کرے گا اس کی وہ نیت کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ، کہ جب کوئی میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کہ جس میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کو کوئی بات بتا رہا ہو، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے، ولم یعملھا، ابھی وہ عمل نہیں کرتا، تو کتبتھا لہ حسنہ، میں اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔ یعنی بھی صرف ارادہ کیا، آج ہم صبح اٹھتے ہیں کہ ہم آج نماز پڑھیں گے، ابھی صرف ارادہ کیا، نماز بعد میں پڑھنی ہے، جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ بندہ نیت کرنے کے بعد عمل کر بیٹھے تو كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ، اور اگر وہ عمل کر لے تو میں اس کی نیکیوں میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیتا ہوں۔ یعنی کہ 10 نیکیاں تو اس میں لکھنی ہی لکھنی ہے، اگر اس بندے کی نیت بالکل اور خالص ہوگی تو اللہ رب العالمین 700 گنا تک جو ہے اس کی نامہ اعمال میں نیکیاں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔
اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پہ شاہ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا عمل، اور جو وہ کوئی برائی کرے گا تو میں اس کی برائی کے برابر ہی اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھوں گا۔ اور نیک کام اور برے کام کی نیت میں بھی بڑا فرق ہے۔ انسان نیک عمل کی نیت کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، لیکن جب بندہ کسی گناہ کے کام کا ارادہ کرے تو جب تک وہ گناہ کر نہ لے گا تب تک اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی لکھی نہیں جائے گی۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ ہی کرے تو اللہ رب العالمین ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کر لے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے نیت تو کی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ برائی کرے ہی نہ، تو جب تک وہ برائی نہیں کرے گا اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اس میں نیت کا عمل دخل ہوا، تو اس لیے کریم آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ہمیں معجم کبیر میں ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، وعمل المنافق خیر من نیتہ، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ جب تک ہم نیکی کا ارادہ کر لے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب تک برائی نہیں کریں گے تب تک جتنے مرضی ارادے کر لیں اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں برائی نہیں لکھے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کرم ہے کہ صرف ہم نیت ہی کر لیں ایک عمل کی تو اللہ رب العالمین نامہ اعمال میں نیکی جو ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی عبادات کی جائے اس میں فقط اللہ کی رضا ہی حاصل کرنے کے لیے عمل ہونا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان ایک جگہ موجود ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، کہ میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ جو عبادت کریں میری صرف میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کریں۔ یعنی جو بھی نیکی کرنی ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے تو ریاکاری جو ہے اس سے سارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا، یعنی ہم نماز پڑھیں تو اللہ کو خوش نہیں کرنا بلکہ بندوں کو خوش کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے تو اللہ کے لیے نہیں جانا بندوں کے لیے جانا ہے، تو اس میں ریاکاری شامل ہو گئی۔ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی عمل کرنا چاہیے۔ ریاکاری یہ بھی ہے کہ لوگوں پر اپنی عبادت کی ایک ٹھاک جو ہے بٹھانا، کہ جی میں جو ہے بڑی عبادت کر رہا ہوں، میں اپنی دھاک جو ہے بٹھا رہا ہوں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے روزہ دار کہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، اس سے جو ہے انسان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو فرماتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، نیک عمل کرے، اور خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرے اگر ہم نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ریاکاری کو شرک اصغر تک کہہ دیا ہے کہ ریاکاری یعنی کسی کو دکھانے کے لیے اعمال کرنا، یہ ایسے جیسے انسان کو شرک کا کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، فرماتا ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام ہم پر تشریف فرما ہوئے اور ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو فقال کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کس کا خوف جو ہے میرے نزدیک مسیح دجال سے زیادہ ہے؟ تو قال، راوی کہتے ہیں قلنا، ہم نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں کہ مسیح دجال سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا الشرک الخفی، کہ شرک خفی جو ہے اس کا خوف زیادہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاته لما یری من ناظر رجل، کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ نماز ایسے پڑھ رہا ہے اور اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہیں یار کتنا اچھا نمازی ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا۔ فیزین صلاته لما یری من ناظر رجل، کہ لوگ اس کو دیکھ کر واہ واہ کریں اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک خفی ہے، یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس لیے نماز پڑھے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ کر واہ واہ کریں۔
اور ایسی ایک اور حدیث پاک شعب الایمان میں موجود ہے جس کے راوی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صام یرائی، کہ جو شخص اس لیے روزہ رکھے کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے وہ روزہ رکھے، فقد اشرکا، اس نے بھی شرک کا کام کیا. ومن صلی یرائی فقد اشرکا، اور اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے بھی شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور اگر کسی نے صدقہ اس نیت سے کیا کہ لوگ اس کے صدقے کو دیکھ کر کہیں یار یہ کتنا سخی بندہ ہے، اس نے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس نے بھی شرک کا کام کیا. تو اس لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے. ایسے کوئی بھی عمل جو ہے اگر ہم دکھاوے کے لیے کریں گے تو وہ عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلانے کے ساتھ اور لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے وہ صدقہ و خیرات نہ کرو. اس لیے صدقہ و خیرات نہ کرو کہ میں لوگوں پر احسان کر رہا ہوں، یا لوگوں کو صدقہ دے کر ان کو یہ آر دلانا کہ جی میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس طرح کرنے سے تمہارا صدقہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا اپنے صدقات کو باطل نہ کرو. کالذی، آگے اللہ رب العالمین مثال فرما رہا ہے کہ کالذی، اس شخص کی طرح کہ ينفق مالہ رئاء الناس، کہ وہ مال تو خرچ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے. میں لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ نہیں کرو، اگر مال خرچ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے. اور ایسے ہی 30ویں پارے میں سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع سے کام نہیں لیتے بلکہ سستی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ان کے لیے بھی بربادی ہے. اور الذین هم یراؤون، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی بربادی ہے. یعنی نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے بربادی اور تباہی ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو شخص اپنا یہ ارادہ کرے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں اس کو لوگوں کے لیے عمل کروں، لوگوں کے لیے دکھاوا کر رہا ہوں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نوفی الیہم اعمالہم، ہم اس کی نیت کے مطابق اس کو جزا دیں گے. یعنی اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادت کروں، جب میں نماز کے لیے کھڑے ہوں تو لمبے لمبے سجدے کروں اور لوگ جو ہیں وہ بعد میں تعریفیں کریں کہ یار یہ سجدے کرتا ہے بڑا لمبا لمبا سجدہ کرتا ہے، یہ قیام کرتا ہے بڑا لمبا لمبا قیام کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کے اس عمل کے مطابق اس کو جزا دوں گا. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور ایسے بندے کے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے دوزخ کے. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اس نے یہ عمل کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عمل ضائع ہو گیا اور باطل ہو گیا جو اس نے عمل کیا. یعنی اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے واہ واہ بنوانے کے لیے اس نے کام کیا، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت اور ضائع ہو جائیں گے. ایسے ہی علم دین حاصل کرنا اس لیے کہ لوگ جو ہیں اس کے علم کی واہ واہ کریں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، کہ جس شخص نے اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ اللہ کو خوش نہیں کر رہا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ علم حاصل کر رہا ہے اور مال بٹورنے کے لیے اس نے علم حاصل کیا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لم یجد عرف الجنہ یعنی ریحہا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی کہ ایک بندہ عالم دین بنا اور اس کو اس نے ذریعہ معاش بنا لیا کہ میں علم حاصل کروں اس لیے کہ میں اس علم دین سے روزی روٹی کا بندوبست کر لوں یا میں اس سے مال جو ہے وہ وصول کروں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. اور ایسے ہی جو قراء حضرات ہیں، جو بڑے بڑے بناوٹی اور بڑے بڑے سریلے قراء حضرات ہوں لیکن ان کے عمل میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل نہ ہو تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تعوذوا باللہ من جب الحزن،
کہ پناہ طلب کرو اللہ رب العالمین کی جب الحزن سے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا وما جب الحزن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب الحزن کیا ہے؟ تو قال وادن فی جہنم، جہنم میں ایک وادی ہے، تتعوذ منہ جہنم، جس سے جہنم بھی پناہ طلب کرتی ہے، اور ایک دو بار نہیں، کل یوم 100 مرہ، ہر روز 100 مرتبہ وہ وادی جہنم کی جہنم سے پناہ طلب کرتی ہے. تو قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یدخلہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کون جائے گا؟ کہ ایسی سخت ترین وادی ہے جہنم کی کہ جہنم بھی جس سے ہر روز 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس میں کون جائے گا؟ تو قال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قراء حضرات جو لوگوں کو دکھانے کے لیے تلاوت کیا کرتے تھے. اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کی ذات کو خوش کر رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کر رہے ہیں؟ اگر تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہم جو بھی اعمال کریں اس میں تیری رضا جو ہے وہ شامل حال ہو، نہ کہ ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی نہیں کریں. دو بات تھا نا. جی ایک بات میں نے آپ سے